اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے شکر اور اس کی حمد کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں اب تک مہلت دے رکھی کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور اور ضرور رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 45، اس سے پہلے کی آیات جو ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ٹاپکس غزوہ بدر اور اس کے بعد کے معاملات، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا مومنوں سے بھی اور مشرکین سے بھی، کافروں سے بھی، اور مومنوں سے خطاب کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں وہ گنائے، وہ بتائے، اور پھر ان کو کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان میں خاص اہم ہدایات جو ہیں وہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اس کے متعلقہ بہت سارے، پھر مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، جس کا جس ٹاپک کے نام پر اس سورہ کا نام بھی ہے، اس کے بارے میں بھی کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا۔ آج دیکھتے ہیں ہم آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مومنو، اذا لقیتم، جب تم ٹکراؤ، جب تم مڈ بھیر ہو جاؤ یا ٹکراؤ، فئۃً، کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، یعنی کوئی جنگ جب قائم ہو جائے، شروع ہو جائے، تو میدان جنگ میں جب تم کسی گروہ سے ٹکراؤ، کسی مشرک، کافر اور کسی دشمن گروہ جو ہے اس سے ٹکراؤ، تو تم ثابت قدم رہو۔ وذکروا، اور یاد کرو اللہ کو، وذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ اب یہاں سے یہ آیت اور اگلی آیت بھی میدان جنگ میں جو حکمت عملی ہوتی ہے، ایک تو ٹیکنیکل حکمت عملی ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، پریکٹیکلی طور پر کہ کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے، یہ ایک مورلی طور پر ہے، اخلاقی طور پر یا روحانی طور پر ایک انسان میں یا ایک جنگجو میں، ایک مجاہد میں جذبہ ہونا چاہیے، اس میں ایک جوش اور ولولہ، مطلب ظاہری جو سکلز ہیں جنگ کرنے کی، تلوار بازی کی یا دوسرے داؤ پیچ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی قوتیں بھی ہونی چاہیے جو بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں اس کی شخصیت کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں، اس کے یقین کو اور بڑھانے میں، اور جب یقین زیادہ ہو، جتنا یقین زیادہ ہو اتنا ہی کامیابی کی امید بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب کچھ اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں میدان جنگ میں مومنوں کے ساتھ، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کسی دشمن فریق سے، گروہ سے ٹکراؤ، ان سے آمنا سامنا ہو جب تمہارا میدان جنگ میں، تو تم ثابت قدم رہو، وہاں سے پیچھے ہٹنا یا منہ پھیر کر بھاگ لینا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو سختی سے منع کر دیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا بھی تھا
کہ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو بہت ہی سخت آیت تھی وہ ان لوگوں کے لیے جو میدان جنگ میں پیٹھ پھیر جاتے ہیں, پیچھے بھاگ جاتے ہیں, پیٹھ دکھا کر جو بھاگ جائیں. ماں سوائے دو کیٹیگریز کے یا دو استثناء ہے دو کاموں کا. اس میں ایک تو پینترا بدل کر جس کو ایک جنگی مہارت کی ایک مثال کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھوم کر آ کر دوبارہ سے وار کرے, یا دو قدم پیچھے ہو کر اور زیادہ اپنی طاقت سے وار کرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹے. اور دوسرا اگر وہ لڑتے ہوئے اکیلا رہ گیا اور اپنے گروہ سے مطلب جدا ہو گیا تو اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سائڈ پر ہو کر اپنے گروہ کے ساتھ ملے یا اپنے آپ کو مزید طاقتور کرے اور پھر واپس حملہ کرے. یہ دو استثناء ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے بھاگ جانا ایک مومن کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو تم جب دشمن سے ٹکراؤ تو بہت ہی ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کرو, ثابت قدم رہو, اور اللہ کو دوسری ہدایت کی وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرن, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو. چاہے تمہارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے, بہت زیادہ اسلحہ ہے, چاہے تم کمزور ہو, چاہے تم کسی بھی حال میں ہو, جب بھی تم دشمن کے سامنے مقابلہ کر رہے ہو تو اللہ کو ضرور بہت زیادہ یاد کرو, کیونکہ اللہ کی یاد ہی, دعائیں ہی تمہاری تقویت یا تمہارے جو روحانی جو تمہارا جوش و جذبہ ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہی شامل حال ہو تو پھر ہی تم فتح یاب ہو سکتے ہو. چاہے تو جتنی ہی زیادہ طاقت میں چاہے تم جتنے ہی زیادہ ہو یا تعداد میں بھی جتنے بھی زیادہ ہو, اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں, خاص کر فتح جو ہے وہ کبھی بھی ممکن نہیں. تو تم ہمیشہ ہر حال میں جیسا بھی تمہاری سچویشن ہے تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ تمہیں میسر ہو تو اور تم فلاح پانے والوں میں یا کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اور یہ فلاح پا جانا جو ہے یہ دنیاوی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کامیابی نصیب ہو, یا اگر تم اللہ کو یاد کرو اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق صحیح معنوں میں اپنے جوش و جذبے کو قائم رکھتے ہوئے جنگ لڑو گے, اور اس صورت میں اگر تمہیں شہادت مل جاتی ہے, نصیب ہوتی ہے, تو اس میں بھی تمہاری فلاح ہے جو آخرت میں تمہیں جنت کی صورت میں شہیدوں کا درجہ, شہادت کا درجہ پا کر ملے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. خیر ہر آیت ہر نقطہ جو ہے وہی اہم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائیاں یا جو ہدایات آتی ہیں وہ رسول کی طرف سے ہی آتی ہیں. تو ان مومنوں سے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پلاننگ کی, جو ہدایات دی, جو اس کے اسٹریٹجی, جنگ کی حکمت عملی جیسے جیسے ترتیب دی, ایگزیکٹلی اسی طرح سے تم اس کو فالو کرتے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور مت تم جھگڑو آپس میں, فَتَفْشَلُوا, ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا. اس کے بعد اگلی ہدایت یہ ہے کہ تم آپس میں مت جھگڑو. اگر تم آپس میں جھگڑو گے, آپس میں کوئی تنازع بپا ہو گیا تم کے درمیان, تمہارے درمیان, تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری ہوا جاتی رہے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ظاہری طور پر بھی بہت ہی عام فہم سی آیت ہے یا آیت کا حصہ ہے کہ میدان جنگ میں جو حکمت عملی ہے, جس طرح سے آپس میں کوارڈینیشن کرنی ہے, جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اپنے انفرادی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی پوری فوج لشکر کو مضبوط کرنا ہے. تو تم میدان جنگ میں کسی بھی صورت جو بھی حالات ہوں تم آپس میں جھگڑا مت کرو, آپس میں کوئی فساد یا آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی تنازع جو ہے اس سے پرہیز کرو. ورنہ اگر ایسا کرو گے, اگر تمہاری آپس میں ہی کوئی تنازع شروع ہو گیا, آپس میں ہی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, یا آپس میں کوارڈینیشن کمزور ہو گئی, تو ایسی صورت میں تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جو ہے وہ جاتی رہے گی, تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے. اور ایک دفعہ جو پاؤں سے اکھڑ گیا, اور میدان جنگ میں خاص کر ایک دفعہ جو اپنے پاؤں سے اکھڑ گیا
ایک دفعہ جو تھوڑا سا کم ہمت ہو گیا پھر تو اس کا واپس ٹھہرنا جو ہے میدان جنگ میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپس میں تنازع سے بھی بچو، وصبرو، اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہ صبر کرو، تمہارے اوپر جیسے بھی حالات ہوں، جتنا بھی سخت مقابلہ ہو، جس طرح سے بھی حالات ہیں، جو بھی تمہارے سامنے معاملات ہو رہے ہیں، تم صبر کر کے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اس کا نام یعنی یہ جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اور ثابت قدم رہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اگر تم قائم رہو گے اپنی جنگ پر، ان اللہ مع الصابرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو صبر کا اجر جو ہے، پھل جو ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم، جو سب نکلے اپنے گھروں سے، جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرن، اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سب روکتے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون محیط، وہ سب جو کرتے تھے اس کو وہ گھیرنے والا تھا، اللہ وہ سب جو کرتے ہیں ان کو گھیرنے والا ہے۔ یہ اب مشرکین مکہ کا یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کا لشکر جو ہے جب مکہ سے نکلا تو تعداد میں، کیونکہ وہ 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی، پہلے جو ان کو معلومات ملی تھیں تو اس کے مطابق، یا ویسے ہی مسلمانوں کو ایک کمزور سی جماعت وہ سمجھتے تھے، جب وہاں سے نکلے 1000 کا لاؤ لشکر لے کر پوری تیاری کے ساتھ، پورے جنگی سامان اور اسلحے وغیرہ سے لیس ہو کر جب وہاں سے نکلے تو وہ بڑی اکڑ میں تھے، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے۔ ویسے بھی انٹرنیشنلی کہہ لیں، پورے علاقے میں یا پوری سلطنت میں یا دوسرے ملکوں میں بھی ان کی طاقت اور ان کی جو مطلب فوج ہے اس کے چرچے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط سمجھتے تھے، اور خاص کر مسلمانوں کے مقابلے میں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا، یعنی اپنے آپ کو بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا، مسلمانوں کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ وہ تو ایک نئی جماعت ہے، ان کے پاس تو کوئی اتنے مضبوط ہتھیار بھی نہیں اور اتنے جنگجو لوگ بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ، یا اس طرح کا اکڑ اور تکبر جو ہے ان میں تھا۔ ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے جب وہ نکلے تو مطلب شور شرابہ کرتے ہوئے، رقص کی محفلیں جو ہیں وہ جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر وہ رک کر وہ کرتے، اور اسی طرح سے اپنے ساتھ مطلب اس طرح سے پیش قدمی کر رہے تھے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی، یا دوسری بستیاں جو رستے میں آ رہی تھیں ان کے اوپر بھی وہ اپنا روب جما سکیں، یا ان کو بھی دکھائیں کہ دیکھو ہم کتنی شان کے ساتھ نکلے ہیں ایک مطلب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ راستوں میں جگہ جگہ پر بستیوں میں جب رکتے یا بستیوں سے گزرتے تو آوازیں کستے اور اپنا گل گڑپھا اور یہ جیسے ڈھول ڈھمال وغیرہ ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرتے جا رہے تھے۔ بڑی شان و شوکت انہوں نے دکھائی راستے میں بھی، لوگوں کے اوپر ان کو اپنا روب جو ہے اس کو جمانے کے لیے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ نکلے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ اور لوگوں کو ریاکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے اپنی طاقت کو نکلے۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں پر عاجزی کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم جب بھی نکلو ہم صرف اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے نکلو، بڑے عاجزانہ انداز میں اور بڑے مطلب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نکلو، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کی طرح دشمن لشکر کی طرح اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے نکلو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حالانکہ وہ لوگ جو ہیں جو نکلے تھے قریش کے لوگ یا مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کے راستے سے روکتے تھے،
وہ تو ایک ایسے مقصد کے لیے نکلے تھے جو جس کا مقصد اللہ کے راستے سے روکنا ہے. یعنی مسلمانوں کا اگر وہ خاتمہ کرنے چلے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ کن مارکا ہوگا اور ایک ہی پہلے ہی وار میں ہم مسلمانوں کو ڈھیر کر دیں گے، اور ان کی ساری جو یہ چل رہی ہے تنظیم جو چل رہی ہے، یا سارا ان کی جو یہ معاملہ چل رہا ہے، جماعت جو اٹھتی جا رہی ہے، اس کا ہم قلعہ کما ہی کر دیں گے، ختم ہی کر دیں گے، اتنی وہ پر امید تھے. تو وہ تو صحیح معنوں میں دین کو یا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تھے. وہ تو اللہ کے راستے سے لوگ روکتے تھے. اسی طرح مسجد الحرام میں بھی داخل ہونے سے وہ اکثر کو روکتے تھے. تو اس طرح کے معاملات تھے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تو ان کے جو عمل ہے اس کو وہ گھیرنے والا تھا. اللہ کو ان کو کیا پتا تھا کہ ہم تو ایکچولی گھیرے میں جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس مقام سے اور بیت المقدس جو ہے بیت الحرام جو ہے وہ مکہ کی پاک سرزمین جو ہے اس سے نکال کر، اس سے چن کر کے، علیحدہ کر کے وہ ہمیں بدر کے مقام پر لے جا رہا ہے. تو ان کو تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اللہ کے گھیرے میں آ گئے ہیں. تو اللہ تو ان کو جو وہ کرتے ہیں وہ سب گھیرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب مزین کر دیے، زینت بنا دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. شیطان کیوں ان کے اعمال کو مزین کر دیا؟ یعنی جب وہ شان و شوکت اور تکبر کے ساتھ نکلے اپنا لاؤ لشکر لے کر، تو شیطان نے ان کے تکبر کو اور زیادہ ہوا دی، ان کے تکبر کو اور زیادہ بڑھایا، اور زیادہ ان کو مطلب شے دی کہ ہم تم جس راستے پر نکلے ہو تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. تو یہ مزین کر دیا شیطان نے، ان سے ان کے تکبر کو یا ان کی ظاہری طاقت کو ان کے لیے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا. ٹھیک ہے. وقال لا غالب لکم، وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، لا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آنے والا تم پر، اليوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے. اور شیطان نے جو ان کو مزین کر کے دکھائے ان کے اعمال، یا ان کے تکبر اور ان کے ظاہری حیثیت جو ہے، ان کو جب مزین کر کے بتایا تو ان کو یہ کہا کہ آج تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تم اتنے طاقتور قوم ہو، اتنا تمہارے پاس اسلحہ ہے، اور ایک کمزور سی جماعت کے ساتھ تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج کا دن تو تمہارے لیے فتح و نصرت کا دن ہے. تم تو بہت طاقتور ہو، تمہیں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، یعنی کوئی تمہارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، تم تو کامیاب ہی رہو گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں حمایتی ہوں تمہارے لیے. اور اس نے اپنی حمایت کا بھی اعلان کیا، یا حمایت کا بھی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی ان کے تکبر کو اور ان کے ریا کو شیطان نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور اپنا ساتھ جو ہے وہ بھی دینے کا وسوسہ کیا، یا اپنا ساتھ دینے کے لیے بھی پیش کیا. فلما تراعت، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا، الفیاتانی، دونوں جماعتوں نے، جب وہ میدان جنگ میں پہنچے اور ایک دوسرے کے سامنا ہو گیا، جب ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا دونوں جماعتوں کا، تو پھر نکث علی عقبیہ، تو وہ واپس پلٹا، شیطان واپس پلٹا اپنی ایڑیوں پر. جب دونوں فوجوں کا، دونوں لشکروں کا، مشرکین کا اور مسلمانوں کے لشکروں کا، مومنوں کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، تو اسی وقت شیطان جو ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر گیا. وقال، اور اس نے کہا، انی بریون، بے شک میں بیزار ہوں، بے شک میں بری ہوں، منکم، تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے وہ ورگلایا، ان کا تکبر جو ہے اس کو اور بڑھا دیا، اور اپنی حمایت جو ہے اس کو بھی پیشکش کی. لیکن جب شیطان نے دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا، جب دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ان کا مقابلہ شروع ہوا، تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا. اب ایڑیوں کے بل پھر گیا، جب وہ شیطان نے دیکھا وہاں پر
دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. علماء جو ہے وہ دونوں سچویشن میں سے غالب امکان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سچویشن ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہیں، اور جن جو ہیں وہ آگ سے ہی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اور قریب قریب یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل کیے مسلمانوں کی مومنوں کی مدد کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ فرشتے دیکھے ہوں کہ جوک در جوک مومنوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کا مومنوں کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے پلٹ گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں، یہاں پر تو دال نہیں گلنے والی، اور یہ تو جو لشکر آیا ہے مشرکوں کا، اس کا تو برا حال ہی ہونے والا ہے. یا دوسری سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی اور شروع میں ہی مسلمانوں کا مومنوں کا جوش اور جذبہ، اور کس طرح سے وہ مطلب دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کتنی زور سے وار کرتے ہیں، اور ان کا وار جو ہے کوئی بھی خطا نہیں جاتا، ہر وار ان کا نشانے پر لگتا ہے، اور بہت ہی بری طرح سے انہوں نے مسلنا شروع کر دیا دشمن قوم کو، مشرکین کو. جب اس نے مسلمانوں کا یہ جذبہ اور جوش دیکھا تو اسی وقت اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر جو قریش ہے یا مشرکین ہیں ان کو فتح ملنے والی نہیں ہے. تو اسی صورت میں جب اس نے یہ شروع میں ہی یہ سچویشن جب دیکھی، اس نے بھانپ لیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اسی وقت وہ اپنی ایڑیوں سے پھر گیا، یعنی الٹے پاؤں واپس کو بھاگ گیا. اور اس نے کہا وقالا، اور اس نے کہا انی بریون، میں بیزار ہوں منکم، تم سے، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بیزاری کا مطلب اظہار کرتا ہوں. یعنی وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا میں تمہارا حمایتی ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا، اس سے وہ مکر گیا اور برات کا اظہار کیا مشرکین کی فوج سے. اور وہ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی اس نے شروع میں ہی اگر تو فرشتے دیکھ لیے وہ، یا مسلمانوں کو جوش اور جذبہ ولولہ دیکھ کر، تو اس نے بھانپ لیا اور اس نے کہا کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں. اس نے یہ کیا کہنا تھا کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، یہ تو ظاہری الفاظ ہی تھے. چاہے کہنے کے ظاہری طور پر وہ مادی طور پر وہ اللہ سے ڈر گیا وہاں پر، روحانی طور پر یا ایمان کے طور پر نہیں، ظاہری طور پر اس نے اللہ تعالیٰ سے خوف جو ہے اس کا اظہار کیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو جب عذاب دینے میں آئے، سزا دینے میں آئے، تو وہ بہت ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہاں پر شیطان کی ایک خصلت جو ہے اس کا ذکر دوبارہ ہوا، اور اگرچہ وہ آؤٹ آف کنٹیکٹ مینز ان آیات کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں، لیکن میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی شیطان کے وسوسوں کے بارے میں اور شیطان کی چالوں کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ نرگے میں اپنے ورگلانے میں لاتا ہے خاص کر، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. شیطان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو وہ شرک پر، کفر پر مجبور کرے، شرک کی طرف لے جائے آہستہ آہستہ سے. چاہے وہ لمبا یو ٹرن لے کر آئے، چاہے وہ کوئی کمزور ایمان والا جو ہے اس کو ڈائریکٹ ہی اٹیک کرے اس کے عقیدے کے اوپر اور اس کو اس کے دین سے ہٹا دے. اور جو بے دین یا دین سے دور ہیں، جو مشرک ہیں، نان مسلم جو کہنے، غیر مومن جو ہیں، ان کو بھی وہ اس طرح سے الجھائے رکھے کہ موت کے وقت تک ان کو کافر ہی رہنے دے. یعنی وہ اس کی یہ کوشش ہے کہ جب انسان کی موت ہو تو اس حال میں ہو کہ وہ مشرک ہو، اللہ کا نافرمان ہو، کافر ہو. تو یہ ہمیشہ سے شیطان کا یہی ایک مطلب مقصد رہا ہے کہ کسی طرح سے بہلا پھسلا کر اس کو اللہ کے دین سے دور کرے، اس کی توحید سے پھیر دے اور اس کو کفر کرنے پر مجبور کرے یا کفر کرنے کی طرف راغب کرے، اور اس کو مطلب اس کو ساتھ دیتا رہے، اس کے ساتھ چلتا رہے، اس پر قائم رکھے یہاں تک کہ وہ موت کا وقت اس کے قریب آ جائے. ہم نے ایک برسیسا کا واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا. وہ بھی ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ ایک زاہد اور عابد یہودی جو ہے، اس کو بہت ہی پرہیزگار یہودی، وہ پچھلی قوموں کا ایک ذکر تھا اور یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے اس کو ورگلایا
اور اس کو زنا جیسے جرم پر مجبور کر دیا، اور جب اس کا معاملہ جو ہے عدالت میں پہنچا اور اس کی سزا جب موت ہو گئی تو پھر اس نے آ کے اس کو کہا کہ میں یہاں سے بھی تمہیں بچا سکتا ہوں، پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں شیطان ہوں اور میں یہاں سے بھی تمہیں بچا سکتا ہوں، بس تم مجھے ایک دفعہ سجدہ کر لو۔ تو اس نے وہاں پر بسیسا نے وہاں پر جیسے ہی سجدہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اب میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس طرح سے معاملہ اس نے واضح کہا تھا کہ میں تم سے بری ہوں، اب میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یا جو سب کا رب ہے۔ تو شیطان کس طرح سے ورغلا کر موت کے وقت کے قریب قریب تک ان کو اسی معاملے میں رکھتا ہے کہ وہ الجھے ہی رہیں دنیا کے معاملوں میں یا دوسرے وسوسوں میں، اور اللہ کے دین اور اس کی توحید جو ہے اس سے وہ دور ہٹے ہوں یا اس سے وہ انکار کر دیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ایک بہت ہی اہم موقع پر اس نے شیطان نے ورگلایا اور ان کے تکبر کو اور بڑھایا اور ان کو شے دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف لے آیا، اور جب میدان جنگ میں اس نے دیکھا کہ اب تو ان کا موت کا وقت قریب ہے اور یہ شکست سے دوچار ہونے والے ہیں، تو وہاں سے وہ الٹے پاؤں پھر گیا، اور پھر وہاں پر بھی اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، جو وہ اللہ جو بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ تو ہمیں ظاہری طور پر بھی شیطان کی چالوں جو ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کو جانچنے کا بڑا آسان سا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم دی، ہمیں عقل دی، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں سوچ بچار کرنے کا بھی تھوڑا سا اسکل دی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہم قرآن مجید کی تعلیم سے بھی ہے، اور اکثر اوقات ہمیں جو پڑھنا لکھنا آتا ہے عام لوگوں کو، وہ احادیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے ہیں، اور اکثر جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مسائل کیا ہیں اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جھک جائے یا اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ایسی چیزوں کی ایسی باتوں کی طرف، ایسی رسموں کی طرف یا ایسے معاملات کی طرف ہوں جو اللہ کے دین کی نافرمانی کی طرف ہیں، تو یقیناً اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان جو ہے ان کو ورگلا رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو شیطان کے ورگلے میں آنے والے جو ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس میں کچھ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے وہ بس اس کو اپناتے جاتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے یا اپنے نفس کو قابو نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنے کی اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 49۔ اذ یقول، جب کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ اب یہاں پر پہلے تو ذکر ہو رہا تھا صرف مومنوں کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں غزوہ بدر کے حوالے سے، اب یہ تیسرا وہاں پر گروہ جو ہے وہ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اس کا بھی ذکر یہاں پر ضروری تھا، وہ ہے منافقین کا۔ تیسرا گروہ منافقین کا، چوتھا گروہ والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی چوتھا یہودیوں کا یہاں پر تذکرہ ہے یا یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مکی دور میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تب تک منافقت کی کوئی مثال نہیں ملتی یا وہاں پر منافقت نہیں تھی۔ جیسے ہی مدینہ میں شروع ہوا، مدینہ میں آباد کاری ہوئی اور مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو وہاں پر یہودیوں کی طرف سے کچھ رویے جو ایسے ملے جو منافقت سے بھرپور تھے۔ تو منافقت کا جو فتنہ ہے وہ مدینہ سے ہی شروع ہوا۔ اب منافق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ظاہری طور پر اوپر سے تو وہ ایمان لے کر آئے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو یہاں پر منافق سے ذکر کیا گیا، منافق کہہ کر۔ اور دوسرا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ دلوں میں مرض جو ہے وہ سارے کے سارے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور خاص کر اس میں اہل کتاب جو ہیں مدینہ کے دور میں، اہل کتاب لوگ عیسائی اور یہودی، اور اس میں بھی یہودیوں کا خاص کر آتا ہے کہ یہودی مخالفت میں اور زیادہ شدید تھے اور زیادہ سخت تھے مسلمانوں کی۔ تو بہرحال یہاں پر ایک تیسرے اور چوتھے گروہ کے بارے میں بھی ذکر ہوا، یہ منافقین اور
وہ جو جن کے دلوں میں بیماری یعنی منافقین اور یہودی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ غرھا اولائی دینہم، دھوکہ دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے، ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا۔ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا کہ کیا مطلب؟ کہ جب وہ مدینہ سے نکلے تو ایک قافلے کو مطلب قافلے سے کچھ مال جو ہے ہتھیانے کے لیے نکلے تھے، اپنے قصاص کے طور پر کہہ لیں، لیکن بعد میں جب وحی آئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ وہ لشکر کا مقابلہ کریں گے، تو یہ خبر جب مدینے میں واپس پہنچی تو وہاں پر جو نام نہاد قسم کے مسلمان جو تھے، جو صرف اوپر سے مسلمان تھے یا یہودی جو ہیں، وہ آپس میں وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے دین نے تو ان کو خبتی بنا دیا، ان کے دین نے تو ان کی عقل کو معاف کر دیا، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ 200-300 لوگ جو ہیں وہ نہتے لوگ 8-10 تلواریں لے کر 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، اور محمد جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اپنے ساتھیوں پر کہ وہ ان کے دماغ ہی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، اور ان کو کچھ سوچ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس رستے پر نکل رہے ہیں، اور ان کے سامنے تو موت نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ بس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جہاں پر ذکر ہے کہ ایک تیسرا اور چوتھا گروہ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے یعنی اسلام نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ اسلام میں آ کر ان کی عقل جو ہے پردے پڑ کے معاف ہو گئے، اور وہ اس طرح سے اپنی موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ تو وَمَن يَتَوَکَّل، اور ان کو نہیں پتا تھا، ان کو کیا پتا اس چیز کا کہ وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو بھروسہ کرے علی اللہ، اللہ پر، جو صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک نہایت ہی بڑی حکمت والا اور غالب بھی ہے اور حکمت والا ہی ہے۔ ان کو اس چیز کی سمجھ تو یقیناً نہیں تھی کہ وہ تو اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں، اللہ پر توکل کر کے نکلے ہیں، اور جب اللہ کا توکل کیا اس کا مطلب ہے آپ نے روحانی طور پر بھی آپ نے آپ کو پوری طرح سے تیار کیا، جسمانی طور پر بھی آپ نے پوری کوشش کی، اور پھر اللہ کے اوپر توکل کیا کہ یا اللہ ہم نے تجھ پر ایمان لائے، تیرے رسولوں پر سارے ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے، اور ہم نے ظاہری اسباب یا مادی کوششیں جو ہیں وہ بھی اپنی پوری کی، اب تیرے اوپر توکل ہے، اللہ کے اوپر تیرے اوپر بھروسہ ہے کہ تو ہمیں کامیاب فرما۔ سیم اسی طرح جس طرح سے بیج کو جب بوتا ہے کسان، تو وہ جب تک بیج کو نہیں بوئے گا وہ توکل نہیں کر سکتا، لیکن جب بیج کو بوئے گا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی کی کہ میں یہ بیج بونے جا رہا ہوں، اچھی نیت کے ساتھ بونے جا رہا ہوں، پھر زمین کو تیار کیا، بیج کو بویا، اس میں پانی لگایا، اس میں کھاد وغیرہ جو بھی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ سے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر کہ اب تو یا اللہ ہمیں اچھی فصل دے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے جو بیج جو ہیں ان کو پروان چڑھاتا ہے، اس میں سے بھی کچھ بیج ہو سکتا ہے کہ وہ پھلے پھولے ہی نہ، تو پھر اللہ پر توکل ہے۔ تو توکل ان کو کیا پتا تھا کہ یہ مسلمان جو جماعت ہے وہ تو اللہ پر توکل کر کے جا رہے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہت ہی غالب ہے اور بہت ہی وسیع حکمت رکھنے والا ہے، وسیع حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذا یتوفا، جب جان قبض کرتے ہیں یہ بہت ہی سخت آیت ہے، اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب جان قبض کرتے ہیں اللہ زینہ، ان لوگوں کی جو جنہوں نے کفر کیا ہے، الملائکۃ، فرشتے، کاش کہ آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، وہ سب مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ کاش کہ آپ دیکھ سکیں اس وقت کو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، اور جب وہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضرب لگاتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر ان کے چہروں پر وہ چوٹ مارتے ہیں ان کو، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ تم سب مزہ چکھو عذاب کے جلنے کا عذاب الحریق، حریق جو ہے وہ آگ کی تپش، آگ کا جلنا، آگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آگ کا جلنے کی، آگ میں جلنے کا تم عذاب چکھو یا مزہ چکھو۔ فرشتے جو ہیں
جب وہ جان قبض کرتے ہیں. یہاں پر علماء کی یہاں پر بھی دو قسم کی رائے ہے. ایک کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کافروں کی یہاں پر ذکر ہے جو بدر کے مقام پر جن کو قتل کیا گیا, اور جب وہاں پر ان کی روح قبض کی فرشتوں نے, تو فرشتوں نے ان کے اوپر اور زد و کوب کیا اور ان کے چہروں کو اور پیٹھوں کے اوپر مار مار کر ان کو ہلاک ہوئے. یا مسلمان جو ہیں ان کے اوپر ایسے حملہ کرتے تھے کہ ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر, جب وہ سامنے سے مقابلہ کر رہے تھے, ان کے چہروں کے اوپر ضرب لگاتے, اور ساتھ میں فرشتے کیونکہ ان کے لیے مدد کے لیے موجود تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو فرشتوں کی مدد سے پھر مسلمانوں کا کوئی وار جو ہے وہ خالی نہ جاتا, سارے نشانے پر پہنچتے. جب سامنے سے وہ مقابلہ کرتے تھے ان کے چہروں کے اوپر ان کی چوٹیں پڑتی, اور جب وہ پیٹھوں پر جب وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے یا بھاگنے کی کوشش کرتے تو پھر پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی پیٹھوں کے اوپر بھی وار کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سچویشن کچھ علماء کوٹ کرتے ہیں کہ میدان بدر میں اس طرح سے ہوا, جو ملائکہ جو آئے تھے فرشتے انہوں نے مدد کی, اور جب وہ ان کی جان ختم ہوئی, تو جب ان کی جان کو قبض کیا گیا تو اس طرح سے کہ ان کی پیٹھوں پر اور چہروں پر مارتے تھے فرشتے, اور ان کو کہتے تھے کہ تم اب عذاب جلنے کا عذاب جو ہے وہ چکھو. لیکن اکثر علماء, زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک اوپن آیت ہے, ایک کھلے عام خطاب ہے ساری بنی نوع انسانی سے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ جب کافر جو ہیں, مشرک جو ہیں, جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے اور اس کی توحید سے کا انکار کرنے والے, جب ان کی جان جب قبض ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے جو ہیں ان کو ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر, پیٹھیں جو ہیں یہ ایکچولی کمر کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے جس کو ہپس کہتے ہیں, اس میں ہے. بہرحال ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں ان کو, وہاں یہیں سے کہنے کہ وہ سزا دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ تم اب آگ کے عذاب کا یا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. یا دوسری سچویشن کچھ علماء یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جب جان قبض کرتے ہیں تو قیامت کے دن جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ان کو ان کی وہاں پر پٹائی ہوگی, ان کو وہاں پر زدوں کو اس طرح سے رستے میں ان کو گھسیٹ کر لے کے جایا جائے گا, اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ہانک کر لے کے جائیں گے جہنم کی طرف, جہنم کی آگ کی طرف, اور ان سے کہیں گے کہ یہ تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے, تم اس کو چکھو. بہرحال جیسی بھی صورت ہے, ہمارے لیے پیغام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ کفر کرنے والے جو ہیں ان کا انجام یقیناً بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ برا ہے. تو ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بتا دیا کہ کفر سے اجتناب کرنا ہے, اور کفر کے معنی میں اکثر جو ہے پچھلی صورتوں میں یہی کرتا تھا, انکار کرنے والا. اور کفر میں اگرچہ یہاں پر نو ڈاؤٹ کہ کافروں کا ذکر جو ہے مشرکین کے لیے یہاں پر ہے, جو مشرک ہیں, جو بدر کے اور جو مکہ سے آئے, لیکن کفر جہاں پر کافر آتا ہے تو وہ انکار کرنے والا, اور کافر انکار کرنے والا جو ہے ان میں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوں ظاہری طور پر, لیکن اللہ کے احکامات کو ماننے سے یا پریکٹیکلی ان کو انجام دینے سے وہ کتراتے ہوں, یا جان بوجھ کر یقیناً پتہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں, تو وہ بھی کافروں میں شمار ہوتے ہیں. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا, یہ بہت ہی مشہور ہے, ہم سب نے سنا ہوا ہے. تو جب بھی کفر ہوں, میں تو خاص کر جب بھی کفر ہوں یا کافر کا یہاں پر سمجھتا ہوں تو میں تو اس کو براڈ سینس میں لیتا ہوں, مطلب کہ شاید کہ ہمیں کچھ نصیحت آ جائے کہ خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں, یا کسی بھی طور پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی کفر کے کام میں آ جاتے ہیں. اور مشرک جو ہیں وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سخت مزہ جو ہے وہ چکھنے ہی والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جتنے عذاب ہیں اور جتنی سختیاں ہیں, اپنا جتنا اللہ کا غضب ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اور ہمیں ہمت اور طاقت اور توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں ہی اتنے اعمال کر لیں کہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں. اور اللہ سے خاص کر یہ بھی دعا ہے, ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی ان سے سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا ہے اور بہت ہی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو, توحید کے اوپر ہم قائم ہوں.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں اٹھائے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ. جی تو پھر ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں والے معاملے کرے. ہماری ساری نیک اور جائز جو خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے، اور ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.